السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ عنوان ہے قرآن کی تعلیمات۔ بتاریخ 14 جولائی 2023۔ اور سب ساتھی سماعت فرماتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما کان. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غریب بن کر دنیا کے اندر آیا اور آگے چل کر پھر دین اسلام کی حیثیت ایسی ہی رہ جائے گی. غریب کا مقصد عجیب، کہ لوگوں کی نظر میں میرا دین شروع میں بھی عجیب تھا اور آخر میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے غریب مسکین قسم کے لوگ تھے. بڑے بڑے لوگوں کی نظر میں
ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ غریب ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ حقیر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بالآخر انہی غریبوں کے ہاتھوں اسلام ترقی کرتا کرتا اپنے عروج کو پہنچا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان چرواہوں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا زمانہ پھر آئے گا، دنیا دار لوگ میرے دین پر چلنے والوں کو ایسے ہی حقیر سمجھیں گے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو بڑے بڑے دنیا دار لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ آج تقریباً وہ دور آ ہی چکا ہے کہ دین پر چلنے والے کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹولیاں کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کو سر بلندیاں عطا کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ یہ قرآن عزت کا بھی سبب ہے، یہ قرآن ذلت کا بھی سبب ہے۔ جتنا قرآن کے قریب جاؤ گے اتنی تمہاری بلندیاں اور عروج ہوگا، جتنا قرآن سے نفرت کرو گے، قرآن سے دور بھاگو گے، اتنا ہی اللہ رب العزت تمہیں ذلیل اور خوار کرتا ہی چلا جائے۔ یہی بات علامہ اقبال نے 2 جملوں میں یوں کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، دن بدن مسلمان ذلت کا شکار ہے۔ آخر اس قرآن کے اندر، دین اسلام کے اندر کون سی کوتاہی اور عیب ہے کہ دنیا دار لوگ اس قرآن کی، دین کی، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں؟ سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ قرآن کا آئین خداوندی ہے، دستور خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے۔ یہ پوری دنیا، اللہ رب العزت اس دنیا کا مالک ہے، وہ مالک الملک یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر میرا قانون، میرا آئین نافذ ہو، اور بڑے لوگ یہ نہیں چاہتے۔ پوری دنیا میں قرآن کا قانون ہو، پوری دنیا میں اسلام کا قانون ہو۔ یہ لوگ، یہ بڑے لوگ کہاں یہ بات چاہیں گے؟ اسی وجہ سے وہ لوگ اسلام کی، قرآن کی مخالفت کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بادشاہی، حکمرانی ہماری چلے، اللہ فرماتے ہیں حکمرانی چلے گی دنیا میں تو میری چلے گی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر قانون خدا کا نافذ ہو، اور دنیا دار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی ہماری ہو، قانون ہمارا ہو، مرضی ہماری ہو۔ اور وہی لوگ جو قرآن کی، اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں
ان الزاموں کے اوپر نظر ڈالو، ان الزاموں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دقیانوسی ذہن کے ہیں کہ پرانے دور کا قانون اور آئین نافذ کرنا چاہتے ہیں، 1400 سال کا پرانا قرآن لے کے چل رہے ہیں، دنیا چاند تک جا پہنچی ہے۔ جدید تہذیب، یورپی تہذیب، مغربی تہذیب کی ذہنیت یہ ہے کہ قرآن کو ختم کرو، جدید دور ہے، جدید آئین، جدید قانون لے آؤ۔ یہ اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، یہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، یہ اسلام انتہائی گھٹیا ذہن رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر۔ اب میں آج کے جمعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ہمیں تعلیم کون سی دی ہے جن سے غیر تو غیر پر مسلمان بھی واقف نہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں ہم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اما رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق بتاؤ۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا قرآن کھول کر دیکھ لو، جو قرآن میں لکھا ہے وہی مصطفیٰ کے اندر ہے، جو مصطفیٰ کے اندر ہے وہی قرآن کے اندر ہے۔ اس قرآن کو عملی شکل میں اگر دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو دیکھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی، نبی پاک علیہ السلام کے پورے اعمال، نبی پاک علیہ السلام کے پورے فرمان قرآن کا نقشہ ہے۔ جو کچھ نبی نے فرمایا، جو کچھ نبی نے کیا، وہی کچھ قرآن ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک کی کچھ جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ قرآن، یہ اسلام ہے جس کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں، جس کو یہ انتہا پسندی کہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے مجمع میں، ایک بدو آیا، دیہاتی بندہ، رسول پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی کہنے لگا میرا قرضہ کیوں وصول نہیں کرتا، مجھے میری رقم واپس کیوں نہیں کرتا، ادھار لیتے ہو پھر بھاگ جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، بولتا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کر بیٹھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے کہ اس کی گردن کو اڑائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا قرض مجھ سے وصول کرے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قرضہ میرے اوپر اونٹنی کا بچہ ہے 2 سال کا، وہ اسے ادا کر دو، غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ 2 سال والا تو نہیں ہے، ایک چھوٹا ہے ایک اس سے بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اسے دے دو، اور پھر فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے
جو قرض کی ادائیگی میں احسان کا معاملہ کرے۔ اگر آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے ہیں تو آپ ان کو بڑھا کر دے دو، احسان کر دو ان کے اوپر۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین شخص میری امت میں وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں احسان کا معاملہ کرے۔ ان کے اونٹنی کا بچہ چھوٹا تھا تو آپ بڑا اسے دے دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایسے آدمی کے لیے، ایسے دین کے لیے آپ کہتے ہو یہ انتہا پسند ہے؟ اپنی ذات کے اوپر حملہ کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت، یہودیہ عورت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا گوشت لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ کے لیے میں ہدیہ لائی ہوں، قبول فرما لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس کو نوش بھی فرمایا، مگر اس عورت نے اسی گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بلایا۔ آپ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کیا آپ نے گوشت کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ او دنیا کے لوگوں، اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والوں، میرے اسلام کو، میرے قرآن کو انتہا پسندی کا درس دینے والوں، اگر تمہارے ساتھ ایسا رویہ کوئی کرے آپ ان کے لیے کیا کچھ کرو گے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ زہر کیوں ملایا تھا؟ یہودی کہنے لگے ہم نے زہر اس لیے ملایا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں، جھوٹی دعویٰ نبوت کی ہے تو یہ زہر کھا کر مر جاؤ، ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اسی وجہ سے ہم نے زہر دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لاؤ ایسے اخلاق، لاؤ ایسے کردار جو اسلام پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، سامنے سے جنازہ گزرا، توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ جنازہ گزرا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب جنازے پر گئی، اللہ کے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے، جنازے کے اعزاز و اکرام کے لیے اللہ کے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو جنازہ یہودی کا ہے، کسی مسلمان کا نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہودی مگر ہے تو انسان۔ لاؤ ایسی مثالیں اسلام کے علاوہ، اسلام کو تنگ نظر کہنے والوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے جنازے کے اکرام اعزاز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہیں، یہودیوں کا وفد آیا،
انہوں نے آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، السلام علیکم کی معنی موت ہو تمہارے اوپر، صحیح لفظ ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، السلام علیکم کی معنی موت ہو تمہارے اوپر۔ یہودیوں کا وفد آیا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی کہنے لگے السلام علیکم۔ بی بی عائشہ نے یہ جملے سن لیے، بی بی صاحبہ نے جواب کے اندر کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ، موت تمہارے اوپر ہو، لعنت تمہارے اوپر ہو۔ سن رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو تمہارے اوپر۔ بی بی صاحبہ نے کہا بل علیکم السلام، بل علیکم السلام واللعنہ، موت بھی تمہارے اوپر ہو، لعنت بھی تمہارے اوپر ہو۔ کیا بکواس بک رہے ہو؟ کس نے کہا؟ ہاں جی، بی بی عائشہ نے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روک دیا، فرمایا عائشہ اللہ نرم گوئی کو پسند فرماتے ہیں، جذبات میں نہ جاؤ۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو کہا وہ میں نے سنا، میں نے جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم۔ انہوں نے کہا موت ہو تمہارے اوپر، میں نے کہا تمہارے اوپر۔ ان کی دعا قبول ہو نہ ہو، میری دعا تو قبول ہوگی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اللہ نرم گوئی کو پسند کرتا ہے، اتنا جذباتی انداز میں نہ بولا کرو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایسے رویے لاؤ تو صحیح۔ انتہا پسند کہتے ہو، کس بنیاد پہ اسلام کو انتہا پسند کہتے ہو؟ اسلام کے اندر تو نرم مزاجی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو جب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، مجاہدین کا لشکر جب جہاد میں جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری باتیں سنو، اسی کے مطابق جا کر آپ نے جنگ اور جدال کرنا ہے۔ پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو اچھی بات، اگر قبول نہیں کرتے تو پھر مقابلہ ہے۔ مقابلہ جب کرنے لگو تو پھر یاد رکھنا عورت کوئی سامنے آئے تو تلوار چلانے کی تمہیں اجازت نہیں، کہہ دو اسلام کا نام لے کر اپنے مفاد کی خاطر افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، برما کے اندر، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ایسے ایسے میزائل داغے جاتے ہیں، ایسے ایسے حملے کیے جاتے ہیں، بڑے تو اپنی جگہ معصوم بچے درجنوں ایک ہی موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، انتہا پسند اسلام ہے، انتہا پسند مسلمان ہیں۔ مسلمان اور اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے پیغمبر مجاہدین کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا جہاد پہ جاؤ، اگر سامنے دشمنوں کی عورت آ جائے تمہیں تلوار چلانے کی اجازت، بولو تلوار چلانے کی اجازت، اگر دشمنوں کا بچہ آ جائے تو تمہیں ان کے اوپر تلوار چلانے کی اجازت، اگر کوئی بیمار دشمنوں کا بندہ سامنے آئے
تمہیں تلوار ان کے اوپر بھی چلانے کی اجازت۔ فرمایا اگر بوڑھا دشمنوں کا کوئی بندہ سامنے آ جائے تمہیں ان کے اوپر بھی تلوار چلانے کی اجازت۔ فرمایا مزدور اگر دشمنوں کا کوئی ہے تو اس کو بھی قتل کرنے کی تمہیں اجازت۔ جنگ کے دوران اللہ کے پیغمبر یہ ہدایتیں دے رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو اسلام انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک دیہاتی آدمی آیا، مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں اندر داخل ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ حساب لگائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، سوچیں اللہ نہ کرے آج کل کے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو بر وقت اسے قتل کر دیا جاتا۔ مگر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیہاتی بندہ مسجد کے اندر آ کر کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، اس نے تسلی کے ساتھ پیشاب کر لیا۔ پیشاب کرنے کے بعد اس دیہاتی آدمی کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے پاس بلایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہے، یہ گھر پیشاب کرنے کے لیے نہیں۔ پیشاب باہر کیا جاتا ہے، مسجد کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس پیشاب کے اوپر پانی بہا دو۔ صحابہ نے پانی بہا دیا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی، جس نے یہ پیشاب کیا تھا، وہ ایک سائڈ میں کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کے اندر کہہ رہا ہے اللہ ارحمنی وعلی محمد۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہنے لگا یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما اور محمد کے حال پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی کے حال پر رحم نہ کر۔ آئے آئے محبت میں آ کر اس نے یہ دعائیں مانگنا شروع کی۔ اندازہ لگائیں اس دین کو، اس اسلام کو تم دہشت گرد کہتے ہو، انتہا پسند کہتے ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک باندی تھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس باندی کا نام تھا بریرہ۔ کیا نام تھا؟ بی بی بریرہ۔ بی بی بریرہ، یہ جو سنانے لگا ہوں واقعہ اور حدیث بخاری شریف کی۔ بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باندی تھی، بی بی عائشہ نے اسے آزاد کر دیا، اور جب باندھی تھی تو اس کا نکاح حضرت مغیث کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت مغیث کے ساتھ۔ حضرت مغیث کے ساتھ بریرہ کا نکاح تھا۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس باندی کا کسی کے ساتھ نکاح ہو اور وہ آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اس کو نکاح کو برقرار رکھنے اور توڑنے کا شریعت اختیار دے دیا۔ وہ نکاح میں تھی مغیث کے، جب بی بی صاحبہ نے اسے آزاد کیا تو اسے اختیار مل گیا نکاح قائم رکھنے کا اور فسخ کرنے کا۔ چاہے تو بریرہ مغیث کے ساتھ رہے اور چاہے تو توڑ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ بی بی بریرہ کو جب یہ اختیار ملا تو بی بی بریرہ نے فسخ کو ترجیح دی اور کہنے لگی میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی،
اور حضرت مغیث کو بریرہ کے ساتھ اتنی محبت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی. اور مغیث بریرہ کے پاس گئے، منت سماجت کی کہ بریرہ خدا کے واسطے مجھے نہ چھوڑو، جیسے تم بولو گی میں ویسے کروں گا، آپ کا ہر مطالبہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر بریرہ ہے کہ ایک بات پہ اٹل کھڑی ہے کہ مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا، بس نہیں رہنا. حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ کے محبت میں پریشان، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، بریرہ کے فراق میں روتے رہتے ہیں، داڑھی آنسو سے تر رہتی ہے. بالآخر سوچ کر کیا کرنا چاہیے مجھے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچے. کون مغیث شکایت لے کر اپنی بیوی کی، اللہ کے رسول بریرہ کو کہو کہ وہ مجھے نہ چھوڑے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کی یہ حالت دیکھی، وہ زارو قطار رو رہا ہے، پریشان ہے. اللہ نے بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا. کہہ دو بی بی بریرہ کو بلا دیا. بریرہ پہنچ گئی. اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریرہ مغیث کو نہ چھوڑو، اس میں تیرے لیے خیر ہے. اب تو فیصلہ ہو گیا. آگے سے بریرہ نے کیا جواب دیا؟ بریرہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم فرما رہے ہیں؟ کہہ دو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم فرما رہے ہیں. اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر تو اس کی خلاف ورزی میں کر نہیں سکتی. اللہ کے رسول، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں مشورہ ماننے کے اندر آزاد ہوں، میں آپ کا مشورہ تسلیم نہیں کرتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے، نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں. اللہ، ایسی ایک مثال تو دکھاؤ مجھے. اسلام کو انتہا پسند کہنا آسان ہے، اسلام کو دہشت گرد کہنا تو آسان ہے. ذرا ایسی مثالیں تو دکھاؤ مجھے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا قتل ساری دنیا کے زوال سے بڑا حادثہ ہے. قتل کی اتنی بڑی وعید اللہ کے پیغمبر نے فرمائی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خون بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ عظمت کا حامل. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وقفے سے موقع بہ موقع ہدایات اور تعلیمات دیا کرتے تھے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، معاشرت کی بھی، ساری تعلیمات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے موقع بہ موقع دیا کرتے تھے. ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، جب تم لوگ اسلحہ اٹھاتے ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسلحہ لے کر چلو، اس زمانے میں اسلحہ تلوار اور تیر ہوا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب تیر لے کر چلو تو پکڑنے کے لیے ان تیر کے سرے جو ہیں ان کو مٹھی میں پکڑا کرو. نہیں سمجھے؟ تیر کے سرے مٹھی میں، اپنی مٹھی میں پکڑا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ سرا باہر نکلا ہوا ہو، گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف ہو جائے. کیا ہدایات ہے اسلام.
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی کے اوپر اسلحہ صرف مذاق کے طور پر اٹھایا، صرف مذاق کے طور پر اسلحہ اٹھایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا تعلق مجھ محمد سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی کو لوہے کی کسی چیز سے ڈراتا ہے، لوہے کی کسی چیز سے ڈراتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عرش کے فرشتے اس بندے کے اوپر لعنت کرتے۔ کیا کیا ہدایات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم نماز پڑھانے لگو، امام بنو، ایک ہوتا ہے اپنی نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھانا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم نماز پڑھانے لگو تو نماز کو ہلکا کیا رکھا کرو، ہلکی نماز پڑھایا کرو، اس لیے کہ اسی نماز کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ کمزور، بوڑھے اور بیماروں کا لحاظ بھی اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ مجھ محمد میں سے ہے ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں ہدایات کا، تعلیم کا، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ ان کو چھوڑو، ہم مسلمانوں کو بھی ان کا پتہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا جب سونے لگو اپنے گھر میں، یہ ہدایات مصطفیٰ ہیں، قرآن کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب گھر میں سونے لگو تو نظر مار لیا کرو کہیں آگ تو نہیں جل رہی۔ اگر آگ جل رہی ہے پہلے آگ کو بجھاؤ پھر سو۔ جلتی ہوئی آگ کو جلتے ہوئے چھوڑ کر سونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آج ہزاروں مثالیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ آگ جلتی رہی، بندے سو گئے، صبح کو اٹھے ہی نہیں، پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اگر نبی کی ہدایات پہ عمل کرتے تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کرام کو یہ ساری ہدایات تھی۔ فرمایا کوئی برتن ہو، گلاس ہو، ان میں سے اگر آپ پانی پی رہے ہو تو جس جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ جگہ منہ پہ لگا کر مت پیو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے حکم دیا تھا، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ آج ڈاکٹر بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی جگہ پر جراثیم ہوتے ہیں، سائنس بھی آج یوں کہہ رہی ہے۔ کتنی پیاری ہدایات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، میں اسے کتنی دفعہ روزانہ معاف کروں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا روزانہ 70 دفعہ اسے معاف کیا کرو، اس کے بعد اگر غلطی کرے پھر سزا دیا کرو۔ کتنی مرتبہ معافی؟ 70 مرتبہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے حال پہ رحم کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں وزندار نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو غصے کو پی جائے، انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے، قیامت کے دن جس حور کے ساتھ چاہے گا اللہ ان کا رشتہ نکاح ان کے ساتھ فرمائے۔ یہ ہیں ہدایات اسلام کی۔ مجھے بتائیے یہ جو ہدایات میں نے آپ ساتھیوں کو بتائی ہے، یہ تو مختصر صرف ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پورے قرآن کا، اسلام کا مطالعہ کرو، پورا اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے، اور اس اسلام کو انتہا پسندی کا کیا لیبل لگا کر، دہشت گردی کا لیبل لگا کر تم کبھی قرآن کی توہین کرتے ہو، کبھی نبی کے خاکے بناتے ہو، کبھی کچھ اسلام کے اوپر تبرہ کرتے ہو، مگر یاد رکھو یہ قرآن وہ چیز ہے جو تم سے نہیں مٹ سکتی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ زور لگانے والوں نے بڑے زور لگائے ہیں، بڑے زور لگائے ہیں۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔
یہ مٹنے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس قرآن کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی، کیا بگاڑ سکے وہ قرآن کا؟ اور پھر آگے چل کر ایک فتنہ آیا تھا، تاتاریوں کا فتنہ۔ تاتاری نے جب مسلمانوں پر فتح پائی تو انہوں نے اس قرآن کو، اسلام کو مٹانے کے لیے اسلامی کتابیں، تفسیریں، حدیثیں، قرآن دجلہ فرات کے اندر اتنی پھینکی کہ تاریخ کہتی ہے کہ دجلہ فرات کے اوپر پل بن گئی۔ پل، دریا کے اوپر پل بننا کوئی معمولی کام ہے؟ اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ دجلہ فرات کی پل ان کتابوں کی وجہ سے بن گئی۔ 1 مہینے تک اس دریا سے آگے جو پانی جاتا تھا وہ ان کتابوں کی سیاہی کے مٹنے کی وجہ سے 1 مہینے تک کالا پانی چلتا رہا، مگر قرآن نہ مٹ سکا۔ قرآن آج تک قائم اور دائم ہے۔ فرنگیوں نے جب متحدہ ہندوستان پہ حکومت کی تھی تو ان کی بھی بڑی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے توڑ دیا جائے، مگر ان کی محنت بھی کارگر نہ ہو سکی۔ آج مسلمان بچہ بچہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ کمیونسٹوں کا جب دور آیا تو انہوں نے قرآن کو اوپر تو پابندی لگائی، عربی زبان کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ جس کسی کے گھر سے عربی کا، قرآن تو اپنی جگہ خالی، عربی کا ایک ورقہ بھی مل گیا، ایک صفحہ بھی لکھا ہوا مل گیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر قرآن آج بھی چمک رہا ہے۔ قرآن نہیں مٹ سکتا، لگاؤ زور جو لگانا ہے، مگر یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ وہ قرآن کو مٹانے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کی خدمت ہی کر لیں۔ ان کے ساتھ جا کر مقابلہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اپنے گھر میں پڑے ہوئے قرآن کے اوپر غبار اور مٹی چڑھی ہوئی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے بھی تو تیار نہیں۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی قرآن لوگوں کی عزت کا سبب، یہی قرآن لوگوں کی ذلت کا سبب ہوگا۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ وفاداری کی، کل قیامت کے دن سفارش خدا کی کر کے یہ قرآن ان کو جنت تک لے جائے گا، ان کی عزت، مقام اور مرتبے کو ساری دنیا کے سامنے بڑھا دے گا۔ اور جس نے قرآن کی توہین کی، قرآن کی خدمت نہ کی، یہ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی دربار میں فریادی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اگر ان سے لڑ نہیں سکتے تو نہ لڑو، کم از کم جو تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے اسے تو کھولو۔ قرآن جو یہاں پہ مسجدوں میں پڑھا ہے اسے تو دیکھو۔ قرآن کا جہاں کہیں درس ہوتا ہے ان درس کی مجلسوں میں تو جا کر بیٹھو، دیکھو تو صحیح قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل سے اپنی اسی جامع مسجد میں 2 قرآن کریم کے تفسیر کے ساتھ درس مکمل ہو چکے ہیں، 3را درس ابھی ختم ہونے کو ہے۔ مگر یہ بھی میں بتا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں، بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن کے درس میں خدا کے واسطے بیٹھا کرو، یہی قرآن کی خدمت ہے۔ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ جمعے کے دن جو جماعت آتی ہے یہ سارے اسی مسجد کے جماعتی نہیں ہیں، کوئی کہیں سے آتے ہیں، کوئی کہیں سے دوسری مساجد سے آتے ہیں۔ میں سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے، جس مسجد سے بھی آئے ہیں، جس محلے سے آئے ہیں، جس گاؤں اور بستی سے آئے ہیں، اس مسجد میں، اس بستی میں بھی کوئی مسجد ہوگی، اس مسجد میں بھی کوئی امام ہوگا، شاید وہ قرآن کا درس دیتا ہو، جائزہ لے لیا کرو۔ اگر درس قرآن کا ہوتا ہے خدا کے واسطے اس میں بیٹھ جایا کرو، سنو سمجھو کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ کون کون ساتھی درس قرآن میں بیٹھیں گے آج کے بعد؟ باقی نہیں بیٹھیں گے نا، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہی بیٹھیں گے، باقی نہیں بیٹھنا۔ آپ کی مرضی ہے، میرے
ذہن میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت